السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ ایرا مومل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلاگز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ کرنل شیر خان شہید ایک باشرح، نماز کے پابند اور متقی انسان ہیں۔ انہوں نے کہا، وردی پہننے کے لیے مجھے خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے مجھے بے خوف اور دلیر ہونا ضروری ہے، اور یہ بے خوفی تقویٰ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا تعلق صوبہ سرحد کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں نواں کلی سے ہے۔ ان کے دادا جناب گلاب خان 1948 کی تحریک آزادی کشمیر کے غازی تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا فوج میں شمولیت اختیار کرے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا پوتا فوج میں جانے کے بعد جب لیفٹیننٹ ہو کر خود کو کرنل شیر کہے گا تو کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی۔ کچھ کرنے کے لیے کرنل شیر خان سے حکم کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ جنوری 1998 میں وہ ڈومیل سیکٹر میں تھے۔ ان کی چوکیوں کے بالمقابل دشمن کی ایک مشاہداتی چوکی تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشانی رہتی تھی۔ یونٹ نے اس چوکی پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یونٹ میں ابھی اس کے لیے مشاورت اور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اجازت لینے پر غور ہو رہا تھا کہ ایک دن کیپٹن کرنل شیر نے اطلاع دی کہ انہوں نے مشاہداتی چوکی پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت اس چوکی پر تشریف فرما ہیں۔ کمانڈنگ آفیسر پریشان، کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی اور اجازت چاہی کہ کیا چوکی پر قبضہ جاری رکھا جائے۔ یہ معاملہ کو ہیڈ کوارٹر تک پہنچا۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا، جس پر کرنل شیر خان کو واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ کرنل ان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اسے بڑے فخر سے استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس سے کنفیوژن بھی پیدا ہوتا۔ اگر وہ فون پر ہوتے اور گھنٹی بجنے پر کہتے کرنل شیر خان، تو فون کرنے والا سمجھتا کہ کمانڈنگ آفیسر خود فون پر ہیں اور وہ انہیں سر کہہ کر مخاطب کرتا۔ کرنل شیر خان مسکراتے اور بتاتے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر بول رہے ہیں اور پھر کمانڈنگ آفیسر سے ملوا دیتے۔ جب کرنل شیر خان کو ان کے آخری مشن پر بھیجا جا رہا تھا تو بریفنگ کے بعد ان سے معمول کے مطابق پوچھا گیا، کوئی شک؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، بلکہ یقین ہے کہ اصل نجات شہادت میں ہے۔ جو جہاد اور شہادت پر یقین نہیں رکھتا وہ ایمان سے خالی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر نے گشت کے دوران مشکو نالے میں دشمن کے ایک کیمپ کا سراغ لگایا۔ انہوں نے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع دیتے ہوئے اس کیمپ پر حملے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے 7 افراد کا انتخاب کیا، جس میں ڈیلٹا کمپنی کے حوالدار میجر نرگس شاہ، سپاہیوں میں عرفان، غلام محمد، مہردین، محمد حسین اور شبیر شامل تھے۔ 22 جون کی نصف شب بیت چکی تھی جب وہ اپنی چوکی سے روانہ ہوئے۔ صبح 4:30 بجے مطلوبہ علاقے میں پہنچ گئے۔ کیپٹن شیر نے 2 افراد کے 4 گروپ بنائے، 3 کو بھاری ہتھیار دے کر مختلف جگہوں پر تعینات کیا اور ہدایت دی کہ فائر صرف ان کے حکم پر کھولا جائے۔ پھر انہوں نے سپاہی عرفان کو ساتھ لیا اور دشمن کے کیمپ میں گھس گئے۔ دشمن کی 2 مشین گنیں فکس لائن پر لگی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کا رخ مشکو نالے کی طرف تھا، جہاں کیپٹن شیر نے اپنے فوجی متعین کیے تھے۔ کیپٹن شیر نے ان گنوں کی میگزین نکال کر اپنے قبضے میں لے لیے اور پھر سپاہی عرفان کو اشارہ کیا کہ دونوں سنتریوں کا گلا گھونٹ کر مارنا ہے، آواز نہ نکل پائے۔ دونوں آہستگی سے سنتریوں کے پاس پہنچے اور ان کے گلے دبوچ لیے۔ کرنل شیر خان نے اپنے شکار کو ٹکانے لگایا، لیکن دوسرا سنتری عرفان کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے سنتری کو مارنے کے لیے کیپٹن شیر خان کو اپنی پستول کا استعمال کرنا پڑا۔ آواز سے کیمپ میں ہلچل مچ گئی اور شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران سپاہی عرفان شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ کیپٹن شیر انہیں اٹھا کر ایک تودے کے پیچھے لے گئے اور اپنے لوگوں کو فائر کھولنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر کے بعد فائرنگ روک دی گئی۔ کیپٹن شیر خان نے اپنے 3 ساتھیوں کو نیچے آنے کو کہا تاکہ عرفان کو سہارا دے کر واپس لے جایا جائے۔
لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اسی اثناء میں بھارتی توپ خانہ نے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ اس وقت سورج نکل آیا تھا، مطلع صاف تھا اور خلاف معمول دور دور تک صاف نظر آ رہا تھا۔ دشمن کے طیارے بھی سر پر آ پہنچے تھے اور انہوں نے بم گرانا شروع کر دیے۔ کرنل شیر خان اور ان کے ساتھی دشمن کے کیمپ سے دور ہٹ گئے۔ بھارتیوں کے سنے گئے پیغامات سے پتہ چلا کہ اس حملہ میں 38 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ کیپٹن شیر خان کی وردی پر سپاہی عرفان کے خون کے دھبے تھے۔ ان کے اردلی نے کہا کہ وہ وردی اتار دیں تاکہ خون کے دھبے دھو کر صاف کر دیے جائیں۔ کیپٹن شیر خان نے نرمی سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک شہید کے خون کے دھبے ہیں، ان دھبوں والی وردی کو پہننا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اپریل 1990 میں وہ کسی سرکاری کام سے اسکردو آئے۔ یہاں ان کی ملاقات کیپٹن وحید سے ہوئی۔ وہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے وحید سے کہا کہ وہ ان کی شہادت کے لیے دعا کریں۔ ان کے الفاظ سے میری خواہش ہے کہ واپس جاؤں تو 4 کندھوں پر۔ جولائی 1999 کو کیپٹن شیر خان کو ٹائیگر ہلز جانے کا کہا گیا۔ کیپٹن شیر شام 6 بجے موقع پر پہنچے اور پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ الگ صبح دشمن پر عین سامنے سے حملہ کریں گے۔ رات کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور شہادت کی فضیلت پر گفتگو کی۔ صبح کیپٹن شیر اور ان کے ساتھیوں نے نماز فجر ادا کی اور قیامت بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے کئی سپاہی بری طرح سے زخمی ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ انہوں نے بھارتی فوج کے 8 بڑے حملے ناکام کیے۔ 5 جولائی 1999 کو ہندوستانی فوج نے ایک بہت بڑا حملہ کیا اور 2 بٹالین کے ساتھ ان کے علاقے کو گھیر لیا۔ کارگل کنفلکٹ کی شدید ترین لڑائی یہاں لڑی گئی۔ گولہ بارود اور جوانوں کی کمی کے باوجود خان نے دشمن سے سخت مقابلہ کیا اور اس لڑائی کے دوران وہ مشین گن کی گولیوں سے زخمی ہو گئے۔ وہ آخری سانس تک مردانہ وار لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن ان کی میت کو اپنے ساتھ لے گئے اور دلی سے بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان لائی گئی۔ بھارتی فوج کے بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ نے کیپٹن خان کی بہادری کو سراہا اور حکومت پاکستان کو خط کے ذریعے آگاہ کیا۔ جنگ کے دوران کرنل شیر خان کے اقدامات کی تصدیق ان کے ساتھی پاکستانی فوجیوں نے بھی کی۔ کرنل شیر خان کو شہادت کے بعد پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ کرنل شیر خان نے PMA 90 لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی اور اکتوبر 92 سے 94 تک وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے زیر تربیت رہے۔ ان کا تعلق عبیدہ کمپنی سے تھا۔ وہ بٹالین کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے پاس آؤٹ ہوئے۔ ان کی پہلی تعیناتی 27 سندھ ریجمنٹ میں ہوئی، جو اس وقت اوکاڑا میں تھی۔ وہ انتہا درجے کے خوددار انسان ہیں اور کبھی کسی سے منت سماجت نہیں کی۔ ایک بار انہوں نے یونٹ کے کوارٹر ماسٹر کو سادہ سا خط لکھا کہ ان کی پلاٹون کے لیے 3 سٹوو مہیا کیے جائیں۔ کوارٹر ماسٹر نے کرنل شیر خان سے کہا کہ وہ اپنے خط میں پلیز کے لفظ کا اضافہ کریں۔ کرنل شیر خان نے جواب دیا کہ میں نے ڈیمانڈ کی ہے، درخواست نہیں کی۔ سرکاری ضرورت کے لیے جائز ڈیمانڈ ہے، پھر میں منت کیوں کروں۔ وہ بہت اچھی انگلش بولتے اور افسروں سے اسکریبل کھیلتے۔ دور دراز چوکیوں پر تعیناتی کے دوران جہاں افسروں کی صحبت میسر نہ آتی، وہ جوانوں میں گھل مل کر رہتے اور ان سے بھی لوڈو کھیلتے۔ جوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انہیں کوئی آڑ نہ تھا۔ ناظرین، شہداء ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ناظرین، کارگل میں شہید ہونے والے مجاہدین کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔